اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے اور یہ میں قصص الانبیاء میں سے کچھ تھوڑا سا حضرت لوط کے بارے میں وضاحت کروں۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امور سے فارغ ہوئے تو ان فرشتوں نے شہرستان لوط کا قصد ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ فرشتے بولے، اے ابراہیم خلیل اللہ، ہم لوگ تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس شہر کے باشندوں کو ہلاک کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں کیونکہ عذاب الہی کے دیکھنے کی طاقت تمہیں نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدا حافظ ہے، میں تو تمہارے ساتھ عذاب الہی کو دیکھنے چلوں گا جو قوم لوط پر بھیجا گیا ہے۔ یہ کہتے ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر ان فرشتوں کے ہمراہ چل دیے۔ جب تقریباً 1.5 کوس کے فاصلے پر جا پہنچے تو فرشتوں نے باادب عرض کی، ابراہیم خلیل اللہ، آپ یہیں ٹھہریں، آپ کے واسطے آگے جانے کا حکم نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے اونٹ سے نیچے اتر پڑے اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور وہ فرشتے اس شہرستان میں قوم لوط کی اس جگہ پر جا پہنچے جس جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہاں کے لوگ بد کردار اور بد فعل ہیں، کہ مردوں کے ساتھ مرد اور عورتوں کے ساتھ عورتیں فعل بد کی مرتکب ہوتی ہیں اور راہزنی سے لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں۔ اور اسی وقت یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اس بد فعل میں گرفتار ہیں ان پر غضب الہی آئے گا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے، اور یہ چیز خداوند قدوس اپنے فیصلے میں طے کر چکا ہے کہ جو قوم سرکشی ظلم و تعدی کرے گی اور خدا تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرے گی اس پر ضرور غضب الہی نازل ہوگا اور وہ دنیا میں ہلاک کر دیے جائیں گے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں اور خداوند کریم اپنے پیغمبروں کی بات کبھی رائے گاں اور مسترد نہیں کرتا، چنانچہ آپ نے جس چیز کی خبر اس قوم کو دی تھی وہ بہت جلد ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ چنانچہ وہ فرشتے خدا کا حکم لے کر اس قوم لوط کی طرف بھیجے گئے تھے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان شہروں کو سوائے ایک شہر جس کو سدوم کہتے ہیں اس کو محفوظ رکھا اور باقی تمام شہرستان کو الٹ دیا، چونکہ سدوم کے رہنے والے اس فعل میں گرفتار نہیں تھے۔ اور جب انہوں نے ان 6 شہروں کے لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ اپنی بد کرداریوں اور بد فعلیوں میں مبتلا ہیں تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ اپنی شادی بیاہ وغیرہ بھی موقوف کر دیا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اہل سدوم کو ان پر فضیلت دی اور نجات بخشی، اور اس شہرستان کے باشندوں میں لاکھوں آدمی قوی ہیکل اور جنگی تھے، سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ الغرض وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی لے کر آئے تھے وہ سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے اور ان کی بیٹیوں کو سلام کیا، ان کی بیٹیوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا، کوئی آدمی اس شہر میں ایسا ہے کہ ہم مسافروں کو آج کی شب مہمان رکھے اور کھانا کھلائے؟ انہوں نے جواب دیا، سوائے ہمارے باپ کے اس شہر میں تو کوئی نہیں، آپ لوگ ذرا صبر کیجئے، وہ خدا کی عبادت میں فراغت پا لیں تو البتہ وہ تمہاری کچھ خدمت ضرور کریں گے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے خدا کی عبادت سے فراغت پائی تو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا کہ 12 شخص صاحب جمال اور حسن، بال بنائے ہوئے اور کپڑے معطر پہنے ہوئے آئے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر کچھ اندیشہ کرنے لگے کہ یہ مہمان تو صاحب جمال و کمسن ہیں، خدا نخواستہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا تو یہ قوم ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی نہ کرنے لگے، یہ تو ہمارے لیے بڑی ندامت اور شرمندگی کی بات ہے اور میں بہت زیادہ رسوا ہو جاؤں گا اور پھر کہیں بھی اپنا منہ نہ دکھا سکوں گا، لوگ مجھ کو بہت ذلیل کریں گے۔ در حقیقت وہ فرشتے لڑکے کم سن بن کر آئے تھے حضرت لوط کے گھر میں، چونکہ حضرت کو اس قوم کی بد افعالیاں اور بد خویاں اچھی طرح معلوم تھیں، اسی وجہ سے وہ اپنے دل میں سخت خفا تھے
اور اسی وجہ سے لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے لڑائی کرنی پڑی۔ آخر بمجبوری ناچاری ان مہمانوں کو حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر لے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس وجہ سے اس نے جا کر اپنی ساری قوم کو ان مہمانوں کی خبر دی اور کہا، اے قوم، مجھے قوت ہوتی تو تمہارے ساتھ لڑتا، لیکن میں نے صبر کیا اور پناہ چاہی خدا کی۔ تمہارے شر سے میرے مہمانوں کو خدا محفوظ رکھے۔ اور فرشتوں کو خدا کی طرف سے یہی حکم تھا کہ جب لوط علیہ السلام تمہارے پاس اس قوم میں بدکاری کی شکایتیں 3 دفعہ نہ لائیں، اس وقت تک ہرگز اس قوم سے برائی نہ کرنا اور نام بھی اپنا مت بتانا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر آئے ہوئے مہمانوں سے کہا، میں اپنے اندر اتنی قوت نہیں رکھتا کہ ان کا باقاعدہ مقابلہ کروں اور ان ملعونوں کی شر سے بچوں اور تم کو بھی بچاؤں اور اس ظالم قوم کو اپنے سے دفع کروں۔ حضرت لوط علیہ السلام نہایت آبدیدہ ہو کر اپنے مہمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس قوم کے لوگوں نے آ کر لوط علیہ السلام پر بے ادبی سے ہاتھ چلایا اور ناچارہ ہو کر حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کے پاس ناطاقتی کی صورت میں آئے۔ جب 3 مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے اپنی قوم کی شکایتیں کیں اور پھر شدید آبدیدہ ہو گئے، یہ دیکھ کر مہمانوں نے کہا، اے لوط، صبح ہو رہی ہے مگر تم نے جو ہم سے کہا تھا وہ اب تک کچھ نہ کیا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے چاہا کہ فرشتوں پر دست دراز ہوں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معمولی سی حرکت کی اور بحکم خداوندی فی الفور طمس ہو گئے، یعنی آنکھ ناک منہ ان کا سب یکساں ہو گئے۔ بے شک نازل ہوا ان پر عذاب صبح کے وقت، سو وہ بہت بڑا عذاب تھا، تاکہ تم کو معلوم ہو جائے میرا عذاب اور مصیبت۔ چنانچہ پہلا عذاب اس قوم پر یہ ہوا کہ نہ ان کی آنکھیں رہیں اور نہ ناک اور نہ منہ لگے پھر ویلا کرنے اور اسی غصہ میں بولے کہ لوط نے اپنے گھر میں جادوگروں کو بلا رکھا ہے۔ پھر کہنے لگے، اے لوط، تو اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہہ دے کہ وہ ہماری آنکھیں اچھی کر دیں تو ہم ان برے فعلوں سے توبہ کر لیں گے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کے چہروں پر مال دیا، اسی وقت ان کی آنکھیں صاف اور منہ بالکل درست ہو گئے۔ پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے پھر انہی فرشتوں پر دست درازی کا قصد کیا تو اس مرتبہ ان کا تمام بدن خشک اور شل ہو گیا۔ پھر توبہ کی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کی آنکھوں پر اور بدن پر مال دیا، وہ سب اچھے ہو گئے۔ بعد میں وہ لوگ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے نکل گئے اور تمام شہر کے دروازے بند کر دیے اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ کل لوط کے مہمانوں سے ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بما اہل و عیال کے شہر سے نکال کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر تک پہنچا دیا، چونچہ حضرت لوط کی بیوی کافرہ تھی، اس لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا اور اپنی بیٹیوں کو لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو بڑی چاہت سے رکھا۔ اس کے بعد جب آفتاب طلوع ہوا تو خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے دے کر شہرستان لوط کو اس طرح پلٹ دیا کہ ایک پتا درخت کا اور ایک ہلکا دروازے کا نہ ہلا اور گہوارے بھی بچوں کے لغزش میں نہ آئے، بس اسی طرح ہوا پر اڑا دیا اور آواز ان فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام تک پہنچی اور پھر اس قوم کفار کی کچھ خبر نہ ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ہیبت سے بے ہوش ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی اور اپنی گود میں لے لیا۔ نشان کیے ہوئے نزدیک پروردگار تیرے کے اور نہیں ہے وہ ظالموں سے دور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اس قوم کا کون سی جگہ ٹھکانہ ہے؟ وہ بولے، ان لوگوں کا 7 طبق نیچے دوزخ حاویہ میں ٹھکانہ ہوگا۔ حشر کے دن حساب سے فارغ کر کے ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ پھر اپنے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔